کیا کائنات کا کوئی مرکز ہے یا ہر وجود اپنے شعور میں ایک مرکز ہے؟ کیا خدا کی حکمت فطرت کے قوانین میں ظاہر ہوتی ہے یا ان اصولوں نے خدا کی ضرورت کو غیر ضروری بنا دیا ہے؟ تو البرٹا نوک صوفیہ مینسن کو یہ بتاتا ہے نشأت ثانیہ کے سائنسی دور میں آئزک نیوٹن نے کائنات کی حرکیاتی وضاحت جو ہے یعنی مکینیکل انٹرپریٹیشن وہ سامنے ظاہر کی۔ اس نے نظام شمسی اور سیارے جو اپنے مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں اس کی ایک حتمی وضاحت دی۔ اس نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ کیوں گھومتے ہیں اس کی وجہ بھی اس نے دی۔ جیسا کہ کیپلر سمجھتا تھا کہ جو سیارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں ان کو گھمانے والی یا کوئی ایسی قوت یا کوئی ایسی فورس ضرور ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سیارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ گو کہ اس کا اندازہ یا اس کا جو فکر تھی وہ گریویٹیشنل فورس کشش ثقل کی طرف تھی، لیکن وہ اسے ریاضیاتی طور پہ یعنی میتھمیٹیکلی وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا۔ یعنی جو سیارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں وہ کشش ثقل کی وجہ سے گھومتے ہیں۔ گلیلیو جو حرکت، رفتار اور حرارت کے قوانین واضح کرنے میں ان کا بانی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کشش ثقل یعنی گریویٹی فورس اس حد تک تو ہے کہ اگر آسمان سے کوئی چیز نیچے گرے یعنی کوئی چیز زمین کی طرف آئے تب لا آف گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ کام کرتی ہے، لیکن جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ آسمان میں یعنی جو سیارے اپنے مداروں میں گھومتے ہیں وہ کشش ثقل کی وجہ سے نہیں گھومتے، یعنی وہ لا آف گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے نہیں گھومتے، کیونکہ کیپلر یہ سمجھتا تھا کہ جو ایسی قوت ہے جو کشش ثقل ہے یہ صرف زمین کے قریب قریب ہی جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، اس کا آسمان پہ کوئی اثر یا عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اس نے گلیلیو کے اس نظریے کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سیارے جو ہیں وہ کشش ثقل کی وجہ سے اپنے مداروں میں گھومتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب آئزک نیوٹن آیا اس نے جو گریویٹیشنل فورس دی، اس نے جو گریویٹیشنل فورس کا فارمولا دیا، اس نے اس کو میتھمیٹیکلی پروف بھی دیا کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ کشش ثقل کی وجہ سے جو ہے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ ماننا تھا کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ نہ صرف زمین میں بلکہ آسمان پہ بھی جو ہے جو اپنے ستارے یا مدار ہے نظام شمسی میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے، جس کی مثال اس نے یہ دی کہ جب آسمان کی طرف سے کوئی چیز نیچے زمین کی طرف آتی ہے تو زمین اس کشش ثقل کی وجہ سے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے زمین جو ہے وہ چاند کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے چاند جو ہے اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ جس کی آگے وضاحت وہ یہ دیتا ہے کہ جو لا آف گریویٹیشنل فورس ہے یعنی یہ جو کشش ثقل ہے اس کا جو طاقت ہے یا اس کی جو قوت ہے وہ کسی چیز کے وزن پر منحصر ہے۔ جو چیز جتنی وزنی ہوگی وہ اتنی دیر سے آئے گی اور جو چیز اتنی ہلکی ہوگی وہ اتنی جلدی جو ہے وہ زمین کی طرف آئے گی۔ اب چاند چونکہ وزن میں یا اس کا حجم جو ہے وہ سیب سے یا باقی دوسری چیزوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ نیچے آنے کی بجائے وہ اپنے وزن کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ گردش کرتا ہے، اسی لیے جتنی زیادہ چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوں گی اتنی ہی زیادہ ان میں کشش ثقل جو ہے وہ کم ہوگی، اور جو چیزیں زمین سے جتنی ہی زیادہ قریب ہوں گی اس کا فاصلہ کم ہوگا، ان میں جو یہ گریویٹیشنل فورس ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو چاند زمین کے قریب ہے اس لیے وہ اپنے وزن کی وجہ سے اس کشش ثقل کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس لیے نیوٹن نے یہ ثابت کیا کہ یہی جو ہے کشش ثقل یعنی لا آف گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ قانون زمین پہ بھی اور آسمان میں بھی جو بھی ایک فطرت کا قانون ہے ان میں یہی ایک آفاقی قانون جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب نیوٹن نے یہ سارا ایک نظریہ دیا، لا آف گریویٹیشنل فورس اس نے واضح کیے اور فطرت کے قوانین کے مطابق بتایا کہ فطرت اس طرح اس قانون پہ جو ہے وہ عمل کر رہی ہے، تو اس وقت جو چرچ کے لوگ تھے انہوں نے اس نظریے کی آئزک نیوٹن کی بہت زیادہ مخالفت کی، کیونکہ اس تصور نے خدا اور انسان کے درمیان جو مرکزیت ہے اس کو چیلنج کیا، جبکہ نیوٹن خود بھی خدا پر یقین رکھتا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ جو فطرت کے قوانین ہیں یہ خدا کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہیں۔ جب نیوٹن نے یہ نظریہ دیا تو پھر انسان کو یہ ماننا پڑا کہ جو کائنات کا مرکز ہے وہ زمین نہیں ہے بلکہ زمین بھی ایک عام سا سیارہ ہے جس پر وہ سب آباد ہیں۔ قرون وسطیٰ میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو کائنات کا مرکز ہے وہ زمین ہے، سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد گھومتی ہے اور جو خدا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ یعنی پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ خدا جو ہے وہ اوپر آسمانوں میں ہے، لیکن جب یہ فطرت کے قوانین واضح ہوئے تو انسان نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ خدا یا اس کائنات کے متعلق جتنی بھی سچائیاں ہیں وہ سب ہمارے اندر ہمارے شعور میں ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا خدا اس کائنات کے نظام میں پوشیدہ ہے یا اس سے ماوراء ہے؟ کیا یہ جو سائنس واضح ہوئی ہے اس نے ایمان کو جو ہے وہ گہرا کیا یا ایمان کی
تقویت کو کم کیا ہے؟ کیا انسان کے لیے جو مرکزیت کی تلاش ہے وہ اب کائنات کی بجائے اپنے اندر باطن کی طرف ہو گئی ہے؟ اگر فطرت کے قوانین ایک جیسے ہیں تو یہ جو روح ہے کیا وہ بھی ایک آفاقی اصول کے تابع ہے؟ تو دوستو اگلی ویڈیو تک ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔